السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، صفائی نصف ایمان ہے۔ صحت کا جو سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے اس کا تعلق صفائی سے ہے۔ جس طرح انسان کو بار بار تلقین کی گئی ہے بیرونی صفائی رکھنے کی، اسی طرح جسم کے اندر بھی صفائی کی ضرورت تھی، لیکن یہ کام قدرت نے اپنے پاس رکھا۔ اس چیز کو سر انجام دینے کے لیے ہر انسان کے اندر 2 عدد گردے موجود ہوتے ہیں جو کہ 24 گھنٹے لگاتار ہمارے خون کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو بھی ایسے مواد شامل ہو جاتے ہیں یا جو خارج ہوتے ہیں ان کو پیشاب کی صورت میں باڈی سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دیکھا گیا کہ گردوں کی خرابی سامنے آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ خرابی ناقابل تلافی ہوتی ہے، اور جس کے اندر کوئی بہتر علاج ابھی کافی عرصے تک انسان کے پاس موجود نہیں تھا۔ لیکن فی الوقت کڈنی ٹرانسپلانٹ اور ڈائلسس، جس پر بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک مؤثر علاج ہے جو کہ اس سلسلے میں سامنے آ چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کرونک کڈنی ڈیزیز کی، یا ان بیماریوں کی جو کہ اس طرح کی خرابی کی وجہ بنتی ہیں گردوں میں، جس کے بعد اس طرح کے علاج کی طرف انسان کو رجوع کرنا پڑتا ہے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید اطہر حسین، جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی ہیں ایٹ دا آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ کرونک کڈنی ڈیزیز یا گردوں کی دائمی خرابی، جو ایک پروگریسو ڈس آرڈر ہے، کہا جاتا ہے کہ ریورسیبل بھی ہے آفٹر سرٹن سٹیج، اس کے متعلق میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کس طرح کی خرابی ہے اور ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ سامنے آتی ہے؟ جی، یہ کرونک کڈنی ڈیزیز یعنی کہ گردوں کی جو خرابی ہے، یہ بہت ایک کامن سی چیز ہوتی جا رہی ہے یہاں پر، اور یہاں پر نہیں، دنیا بھر میں۔ اور اس کی کچھ بہت ہی رسک فیکٹر جسے ہم کہتے ہیں، کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگوں میں ہو سکتی ہے۔ جس طرح جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے، جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ہائی رسک ہوتے ہیں۔ کچھ اور وجوہات، کسی کی خاندان میں گردوں کی بیماری ہوتی ہے، وہ لوگ بہت زیادہ ہائی رسک ہوتے ہیں گردوں کی کرونک کڈنی ڈیزیز یا بیماری کے لیے۔ بہت سے لوگوں کو پتھری کی بیماری ہوتی ہے، سٹون ڈیزیز، ان کا ہائی رسک ہوتا ہے اس بیماری کے لیے۔ ایک اور چیز جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں دی گئی لیکن ہم کر لیتے ہیں، جس طرح دوائیاں مختلف، خاص طور پہ درد کے لیے، جو کہ ہم انڈسکرمنیٹلی جا کے اپنے طور پہ جا کے لے لیتے ہیں اور بار بار درد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کئی ایسی ادویات وہ گردوں کو سخت نقصان پہنچاتی ہیں اور گردے فیل بھی کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، انسان میں 2 گردے موجود ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک گردے میں بھی اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں جتنا بھی کام کرنا ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے دونوں گردے خراب ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ٹرانسپلانٹ ایک ہی گردے کا کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس ایک آرگن کے اندر اتنی ٹینڈنسی ہے کہ یہ اپنے سے دگنا کام کر سکتا ہے، پھر اتنی تیزی سے یہ مطلب جو خرابی ان کے اندر واقع ہوتی ہے، جو ان کو ناکارہ بنا دیتی ہے، اس کو تقریباً کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے کہ خرابی اس حد تک پہنچ جائے؟ جی، تو بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ جو ہے وہ 2 گردے موجود ہیں اور دونوں کام کر رہے ہیں، اور اگر ایک گردہ نکال لیں تو دوسرا پہلے کا کام اوورکم کر لیتا ہے اور کر سکتا ہے نارملی، اور بندہ، آدمی، انسان سروائیو بھی کر سکتا ہے اتنے ہی عرصے کے لیے۔ جب بیماری کوئی کسی کو افیکٹ کرتی ہے، ہائی بلڈ پریشر یا شوگر، تو دونوں کو ایک ساتھ افیکٹ کرتی ہے، دونوں گردوں کو، اسی لیے دونوں پھر فیل بھی ساتھ میں ہوتے ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، تو یہی ایک وجہ ہے جس وجہ سے جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ جب ہم کسی کا کرتے ہیں تو ایک گردہ اس کی ساری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی خرابی کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے، یا کوئی خاص ایج ہوتی ہے جس کے بعد اس طرح کی خرابیاں زیادہ آنے کے امکانات؟ جس طرح اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے تو شوگر کے مرض کے لیے عام طور پہ اگر شوگر سے گردے افیکٹ بھی ہو جائیں، لیکن گردوں کا فیل ہونا کہ ان کو ڈائلسس کی ضرورت پڑے یا ٹرانسپلانٹ کی، تو عام طور پہ 15 سے 20 سال لگ جاتے ہیں جب سے ان کو شوگر ہوتی ہے اس وقت سے لے کے۔ یعنی یہ اندر ہی اندر خرابی ہوتی ہوئی 15 سے 20 سال لیتی ہے سامنے آنے میں؟ سامنے تو آ جاتی ہے لیکن گردوں کو کمپلیٹلی خراب کرنے میں۔ اب اس اثنا میں اگر ان کا شوگر کنٹرول رہتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، تو اسی 15-20 سال کے ٹائم کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ 30 سال بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کنٹرول ہر چیز رہتی ہے
تو ان کو ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے گردے سروائیو کر لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا ہائپر ٹینشن کا یا بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر کا، جو کہ ایک وجہ بن سکتی ہے گردوں کی خرابی کی۔ اس کی مناسبت سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کہتے ہیں ان دونوں چیزوں کے درمیان دو طرفہ تعلق ہے، گردے خراب ہو جائیں تب بھی ہائپر ٹینشن سامنے آ سکتی ہے، واقعی ایسا ہے؟ ایسا بالکل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو اگر ہائی بلڈ پریشر ہو تو وہ ڈائریکٹلی گردوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ اب اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر نہیں تھا یا شوگر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے گردے فیل ہو گئے، تو جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ گردوں کا ایک کام خون کی صفائی ہے، اس کا ایک دوسرا کام جسم سے ایکسٹرا پانی جو ہے زائد مقدار میں اس کو جسم سے نکالنا بھی ہے۔ جی، تو جب وہ ایکسٹرا پانی اور نمک ہمارے جسم میں رک جاتا ہے گردوں کے کام کم ہونے کی وجہ سے، تو وہ بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ایسے مریض جن کو نہیں ہو لیکن گردے فیل ہو جائیں، تو گردے فیل ہونے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے ان کو۔ تو دونوں کوئی بھی چیز اس میں سے پہلے ہو سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سوال کی مناسبت سے ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو کہ گردوں پر کام کرتی ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ لوگ کبھی کبھی اس وجہ سے اجتناب کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گردوں پر لوڈ آئے گا اور دوا نہیں لیتے، کیا یہ خیال درست ہے؟ یہ خیال درست ہے، لیکن یہ خیال جو ہے وہ اس کو صحیح طرح اگر سمجھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لحاظ سے کہ وہ جو دوائیں جس طرح ایس انہیبیٹر یا اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز ہیں، اور وہ کئی سارے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جب ہم دیتے ہیں ان کو تو شروع میں وہ گردوں کا کام تھوڑا سا کم کرتے ہیں، اور وجہ اس کی ہے کہ وہ اسی طرح سے گردوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہم کسی کو وہ دوا دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 10 سے 15% ان کا گردوں کا کام اس دوا کو شروع کرنے کے بعد کم ہوگا۔ وہ کم ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے گردے آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے رہیں۔ جی، اگر ہم وہ دوا اسی ٹائم روک دیں تو وہ گردوں کا کام پھر واپس آ جائے گا، لیکن وہ دوا جسم میں گردوں کی حفاظت کے لیے لانگ ٹرم کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو وہ اس کی حفاظت، اگر ہم یہ دوائیں یا اس طرح کی دوا نہ دیں تو گردوں کے فیل ہونے کا پروسیس بہت تیز ہو جائے گا۔ جی، تو اس لیے بہت ضروری ہیں اس طرح کی دوائیں، تو روکیں نہیں انلیس کہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ اس چیز کو خود منع کرے اور آپ کو گائیڈ کرے کہ نہیں لینی ہے۔ اور یہ خیال بھی پھر غلط ہوا کہ گردوں پر لوڈ آ جاتا ہے بلڈ پریشر کی ہاں، وہ لوڈ نہیں ہے، وہ بیسیکلی تھوڑا سا جو گردوں کا کام کم ہوتا ہے، لیکن یہ دوا کام اسی طرح کرتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گردوں کی خرابی کن علامات کے ساتھ عموماً سامنے آتی ہے؟ ہاں، یہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو سمٹم نہیں ہوتے، خاص طور پہ جو ینگ ہیں لوگ، جو ٹینز ہیں، کم ایج کے ہیں، وہ کیونکہ نارمل لائف میں اگنور کرتے ہیں سمٹمز کو، تو آپ کے پاس جب آتے ہیں، ہمارے پاس جب آتے ہیں تو بالکل گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن گردوں کی جو سمٹمز ہیں ان میں سے جو انسان کو ذہن میں رکھنے چاہیے، رات کو بہت زیادہ پیشاب آنا، سونے کے بعد بار بار اٹھنا، سانس میں دقت ہونا، سانس پھول جانا، جسم میں کبھی کبھی جو ہے وہ کھجلی ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے، بھوک نہ لگنا، الٹی آ جانا یا متلی ہونا۔ یہ چند ایک وہ چیزیں ہیں، کبھی کبھی نیند کا بھی فرق پڑتا ہے، اور سوجن وغیرہ جو آ جاتی، باڈی میں سوجن آ سکتی ہے، پاؤں میں خاص طور پہ لیگز جو ہیں آپ کے، تو وہ سویل ہو جاتے ہیں، اس میں ورم آ جاتا ہے، وہ سب ہوتا ہے۔ درد عام طور پہ نہیں ہوتا انلیس کہ یہ گردوں کا پروسیس کسی اسٹون وغیرہ کی وجہ سے ہو رہا ہو، پتھری وغیرہ کی وجہ سے ہو، ورنہ یعنی درد کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف پتھری تک محدود ہے عام طور پہ، ورنہ پیشاب کے رک جانے، گردے کے درد کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، اس لیے وہ پتھری والا جو درد ہے وہ واقعی بہت زیادہ سیویئر ہوتا ہے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں۔ دوسرا، اگر پیشاب رک جائے تو درد ہو جاتا ہے، تو بہت کم بیماریاں گردے سے ریلیٹڈ جس میں درد کی وجہ سے مطلب آپ سمٹم کی وجہ سے مریض درد کی وجہ سے رجوع جی ہاں، زیادہ تر سمٹم نہیں ہوتے، ہارٹ کی طرح نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر گردوں کی دائمی خرابی کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو۔